افطار کے بعد اگر دو نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزے کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ ہمارا روزہ رکھنا یہ بڑی بات نہیں ہوتا ہے، ہمارا کسی بھی نیک عمل کو نیک کام کر لیا ہم نے، یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو قبول فرما لے تو بڑی بات ہے۔ تو ہم نے روزہ رکھا، آخر یہ ہمارا روزہ قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ جو ہے، ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے فاقے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان روزہ تو رکھتا ہے، اس کے بعد لغویات اور برائیوں کو نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس کا فاقہ ہوگا، کہ گویا کہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا، اس کو فاقہ ہوا، لیکن اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں ان روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اگر ہمارے روزے قبول نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہم اپنی ان کمیوں کو دور کریں جس کی وجہ سے ہمارے روزے قبول نہیں ہو رہے ہیں، پھر ہمیں ان کاموں کی طرف فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے روزہ قبول ہونے لگے۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی علامات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو افطار کے وقت روزے دار محسوس کرتا ہے، دوسری وہ خوشی جو قیامت کے دن روزے دار کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ افطار کے وقت روزے دار کی خوشی کون سی ہوتی ہے؟ وہ خوشی کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور دسترخوان پر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے روزے دار، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے، ٹائم شروع ہوتا ہے اور افطار وہ بندہ کرتا ہے، تو اس وقت جو بندے کو خوشی ملتی ہے نا، ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے اور روزے دار بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ روزے دار افطار کرتا ہے، اس وقت جو بندے کو خوشی ملتی ہے نا، سارے دن کی بھوک پیاس شدت تپش سب ختم ہو جاتا ہے، بس وہ جیسے ہی ایک کھجور منہ میں رکھتا ہے تو اس وقت ایک بڑی عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کہ جیسے جنگ جیت لی ہو۔ تو یہ خوشی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دنیا میں خوشی ہو گئی جو روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ محسوس نہیں کر سکتا، یہ صرف روزے دار ہی وہ خوشی محسوس کر سکتا ہے کہ وہ افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان ترس رہے ہیں کہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجے، اور بس وہ بیٹھا ہوا ہے، اندر اندر وہ ایسا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں گدگدی ہو رہی ہوتی ہے، اور دل میں بڑی ٹھنڈک وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ بس یار اذان ہو جائے اور ہم افطار کریں۔ تو اس وقت جو وہ بندے کو خوشی ملتی ہے وہ غیر روزے دار کبھی نہیں سمجھ سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا ہے نا وہ کبھی اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا جو روزے دار کو افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایک وہ خوشی جو افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا جب سورج سر پہ ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا، سر ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، اور روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے جو روزے دار ہیں انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو افطار کرنے کے بعد اگر بندے کو یہ ریلائز ہو جائے کہ ہم اگلے دن بھی روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس بندے کو حاصل ہو جائے، تو یہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو قبول فرمایا۔ دوسری وہ خوشی حاصل ہونا، وہ ایک ٹینشن نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کے روزے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ وہ افطار کے وقت وہ خوشی ہی اسے نہیں ملتی ہے، وہ تو پھر یہ سوچتا ہے کہ یار اب نہیں رکھیں گے، بس ہو گیا غلطی ہو گئی رکھ کے، اب نہیں رکھیں گے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس روزے کو قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پچھلی عبادت کو قبول کرتا ہے تو اگلی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ آج اگر ہم نے روزہ رکھا اور کل بھی روزہ رکھا تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ پچھلے دن کا روزہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اسی لیے اگلے دن روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کی، کیونکہ بندہ اپنی محنتوں سے عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب بندہ ان عملوں کو نیک اعمال کو کرتا ہے۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔
اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ ہر غریب فیملیز میں ہر غریب انسان کو ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا، ایک ایسا گفٹ دیا جائے گا جس کے اندر ضرورت کے تمام سامان موجود ہوں گے، جس باکس کی قیمت تقریباً 520 روپے ہوگی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس نیک کام میں دل کھول کر حصہ لیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے اور غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کے اوپر عید کے دن مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی غریب گھر میں خوشی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ ایک کٹ آپ ضرور خرید کر دیجئے جس کی قیمت 520 روپے تقریباً ہے۔ اسکرین پر جو سوسائٹی کا اسکینر آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس اسکینر پر یا اس سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر پر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، 2 4 6 لوگوں کی ضرور مدد کریں تاکہ جو غریب فیملیز اور ان کے بچے ہیں جب ان کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی دعائیں ہوں گی وہ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گے۔